السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Welcome my dear sisters، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ۔ تلاوت ہوگی، آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ، آیت نمبر 75 سے تلاوت۔ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون۔ صدق اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہم کون سی سورہ پڑھ رہے ہیں مقدسہ؟ سورہ واقعہ۔ جی، اور آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے ہماری؟ آیت 74۔ اوکے، انشاءاللہ 74 سے تو تھوڑا سا ریویژن ہو جائے گا ہمارا، کیونکہ وہاں سے تو آگے بڑھ چکے ہم لوگ۔ چلے تھوڑا سا ریویژن کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کائنڈلی شیئر دی اسکرین۔ اوکے، سیونٹی فور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمائے تھے؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ پھر کیا کرو؟ اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح بیان کرو، بار بار اس کا ذکر کرو۔ کیوں کرو اللہ کے نام کا ذکر؟ کیوں تسبیح؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوس ذکر، ایک بار، دو بار، 100 بار، 200 بار، 1000 بار۔ تو کیوں کرنا ہے اتنا ذکر؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے۔ نمبر 2، وہ عظیم رب ہے۔ نمبر 3، وہ رحیم رب ہے۔ نمبر 4، وہ الرحمن ہے۔ نمبر 5، وہ خالق ہے۔ نمبر 6، وہ رازق ہے۔ نمبر 7، وہ غفور ہے۔ نمبر 8، وہ حلیم ہے۔ لکھتے جائیے، اس کی تعریف کرتے جائیے، اور اس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہو۔
وہ رب جو نعمتیں عطا کرتے نہیں تھکتا، اس کی عطا ہی عطا ہے، اور میری تو خطا ہی خطا ہے، میری خطا ہی خطا، پھر بھی اس کی عطا ہی عطا، پھر بھی وہ دیتے جاتا ہے، تو پھر ہے کہ نہیں وہ ذکر کے لائق کہ اس کا ہر نعمت اسی کی دی ہوئی ہے، ہر پل، ہر سیکنڈ جو ہمیں دیتا ہے، ہم تو اس کے گن گاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، اور جو رب وہ انفینائٹ دیتا ہے، ہر روز دیتا ہے، ہر پل دیتا ہے، وہ دیتے نہیں تھکتا، ایسے رب کی تسبیح کیوں نہ کروں میں بیان. Allah deserves to be worshipped. Allah deserves to be appreciated. Isn't it? تو اتنا پیارا میرا رب ہے، اتنا عظیم میرا رب ہے، اس کی وہ دیتے نہ تھکے تو میں اس کی تعریف بیان کرتے نہ تھکوں، میں اس کی پاکی بیان کرتے نہ تھکوں، میں اس کی تسبیح بیان کرتے نہ تھکوں. لیکن کیا ہمارا یہ حال ہے؟ Now we have to introspect کہ ہم لوگ تو گن گن کے کرتے ہیں صرف اس کی تعریف اور اس کی تسبیح، اور پھر بولتے کہ بس ہو گیا 100 بار ختم، رکھ دو، 10 بار ہو گیا، 33 ٹائمز ہو گیا. کیا اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا کرے کہ میرے بندے نے تو آج صرف ایک بار میرا نام لیا، تو میں بھی اس کو آج صرف ایک ہی نعمت دوں گا، تو چلے گا؟ آکسیجن دے دے اور پانی نہ دے، پانی دے دے اور آکسیجن نہ دے، ایک نعمت بولا ہے نا، تو صرف آنکھوں سے دکھائی دے، باقی نہ کانوں سے سنائی دے، نہ زبان چلے، نہ ہاتھ چلے، نہ پیر، نہ دل، نہ کڈنی. ہم تو لمیٹڈ ذکر کرتے ہیں اس کا، وہ ان لمیٹڈ دیتا ہے، تو پھر کمی کس کے اندر ہے؟ کیا پھر بھی ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ میں ایک بہت اچھی مسلمان ہوں، میں اللہ کی بہت نیک بندی ہوں. اب آ گئی ریالٹی سامنے، اب کیا لگ رہا ہے؟ کہاں ہوں میں؟ بتائیے، کیا پورا حق ادا کرتے ہیں ہم اپنے رب کا؟ خدیجہ، کشور، کر پاتے ہیں؟ نہیں باجی، صرف ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے رہتے کہ اتنا ہم نے کر لیا. بہت کر لیا میں نے، باقی لوگ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. ہمارا کمپیریزن کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ باقی لوگوں کے ساتھ. لیکن ہمیں اپنا کمپیریزن کن کے ساتھ کرنا ہے؟ کیا پڑھے تھے ہم نے کہ میری ریس کس کے ساتھ ہے؟ کس کے سابقون ساتھ؟ اول، سابقون. سابقون الاولون کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ میری ریس ہے. اگر میں نے کل پورے دن میں صرف 2 نفل پڑھی تھی، فرض تو ادا کیے تھے الحمدللہ، آگے پیچھے، لیٹ، جلدی، ٹوٹا پھوٹا، کیسے بھی فرض ادا کیا تھا کل پورا. اور کل فرض کے علاوہ میں نے 2 رکعت نفل ادا کی تھی. تو آج میرا کمپٹیشن کس کے ساتھ؟ اپنے ہی ساتھ، کہ کل جو فرض ادا کیے تھے اس کو میں اور بہتر کروں، کوالٹی لے آؤں. اور 2 نفل ادا کی تھی تو آج مجھے کم سے کم 4 کرنا ہے. تو ہمیں ٹارگیٹ اپنے ہی کمپٹیشن میں سیٹ کرنے. اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتاؤ. از دیٹ اے گڈ آئیڈیا؟ جی باجی. یس، کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ کیا پڑھتے ہو، آپ کو نہیں پتا میں کیا کرتی ہوں، تو ہم ایک دوسرے سے کیسے کمپیٹ کریں؟ ہمیں تو اپنے آپ سے ہی کمپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. چلیں پھر 75 میں ہم پڑھ چکے ہیں. 75 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ان ستاروں کی، the shooting stars, isn't it؟ پڑھ چکے نا ہم یہ؟ باجی 79 تک ہو چکا ہے. ہاں 79 تک ہو چکا ہے. ویری گڈ. تو کوئکلی ریوائز کرتے ہیں. یہ جو سورج، چاند، ستارے ہم دیکھتے ہیں، ہمیں یہاں سے تو وہ کتنے چھوٹے نظر آتے، بالکل ٹمٹماتے ہوئے ٹوئنکلنگ سٹارز، ایک ڈاٹ کے جتنے نظر آتے.
بٹ ان کی اصل حقیقت، ان کی سائز کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ان کو روز ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر روٹیٹ ریوالو کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اللہ کے حکم سے وہ سب کچھ کرتے ہیں، اور جتنی بار اللہ نے فرمایا اتنی بار کرتے ہیں۔ کتنی بار روٹیٹ ہوتا ہے ارتھ بتاؤ؟ روٹیشن ارتھ کا دن میں کتنی بار ہوتا ہے؟ ہم کو نمبر سے کیا لینا؟ وہ 24 گھنٹے روٹیٹ کرتی ہے، تو کیا وہ تھکتی ہے، رکتی ہے زمین؟ نہیں۔ تو پھر میں اور آپ کیوں تھوڑا سا کر کے رک جاتے، تھک جاتے، اور پھر اپنے آپ پر غرور بھی کرنے لگتے؟ پھر یہ سورج کنٹینیوس روز دیتا ہے نا لائٹ، نو سنڈے نو ہالیڈے۔ یہ میرے لیے تھا کیونکہ میں نے 2 ہالیڈیز لے لی تھی اس ویک میں، تو اٹ واز فار می اے ریمائنڈر کہ سورج کبھی چھٹی نہیں لیتا، میں نے کیوں چھٹی لے لی۔ اللہ ہم کو معاف بھی کرے اور اللہ ہمیں ہدایت بھی دے کہ ہم ثابت قدم ہو جائے اور جمے رہے انشاءاللہ۔ تو ان بڑے بڑے ستاروں، پلانٹ، سیاروں کی قسم، پھر کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ جو قسم ہے ستاروں کی، یہ کوئی چھوٹی موٹی قسم نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس علم ہو تو پتہ چلے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ ستارے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، آپ اور میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جواب القسم یہ ہے، انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن، یہ بہت زیادہ اکرام والی کتاب، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا لطف ہے اس قرآن میں۔ بے وقوف ہی ہوتے ہیں جو اس کی قدر نہیں سمجھتے۔ فی کتاب مکنون، یہ کتاب کہاں چھپائی گئی ہے، کہاں درج کی گئی ہے؟ ایک محفوظ لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو سیف کیا ہوا ہے۔ لا یمسوہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے اللہ کی اس کتاب کو سوائے اللہ کے پاک صاف فرشتے، جو گناہوں سے پاک ہے، جو عیبوں سے پاک ہے، جو نافرمانی سے پاک ہے، جو شرک سے پاک ہے، جو کفر سے پاک ہے۔ 24/7 اللہ کے فرما بردار فرشتے، تو جو شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک، کبھی نافرمانی نہ کیا، وہی تو مطہرون ہے۔ آپ اور میں بن ہی نہیں سکتے اتنے پاک صاف جیسے کہ فرشتے ہیں۔ تو وہ کتاب وہاں پر فرشتوں کی نگرانی میں ہے، لوح محفوظ میں، اور کوئی نہیں چھو سکتا، نو انٹری، کوئی نہ چرا سکتا ہے، نہ کوئی اس میں ایڈٹ کر سکتا ہے۔ ایسی کتاب، ایسی خاص کتاب، تنزیل من رب العالمین، کہاں سے آئی یہ کتاب؟ یہ نازل کی گئی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ کس کے لیے نازل کی گئی؟ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب۔ کیا فرشتوں کے لیے ہے؟ نہیں۔ کیا اینیملز اور برڈز اور فشز کے لیے ہے؟ نہیں۔ پھر کس کے لیے ہے یہ کتاب؟ انسان اور جنات کے لیے۔ ایگزیکٹلی، انسان اور جنات کے لیے اللہ نے اپنا کلام نازل کیا۔ جسٹ امیجن، اللہ کی بک ہمارے ہاتھ میں ہونا، یہ کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا۔ اس کی امپورٹنس کیا ہم سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اس کی امپورٹنس سمجھتے ہیں؟ ذرا دیکھیے 81 میں اللہ تعالیٰ کیا سوال کرتے۔ اب یہ سوال ہلا دینے والا سوال ہے۔ نیکسٹ کوشچن جو رب العالمین پوچھ رہا ہے ہم سے، 81۔ Are you ready for the question؟ سن لیجئے 81۔ کیا، پھر بِهَذَا الْحَدِيثِ،
کیا پھر اس بات کے ساتھ حدیثی کیا پھر ساتھ اس حدیثی بات کے تم سب مدہنون اس میں دہن ورڈ ہے اندر. کیا تم اس اللہ کے کلام کا کیا کرتے ہو؟ دل ہی میں انکار کرتے ہو، دل میں انکار کرتے ہو، بے پرواہی برتتے ہو. کیا تم اگنور کرتے ہو اللہ کی اس کتاب کو؟ کیا تم نان سیریس ہو اللہ کی کتاب کے بارے میں، یا تم سیریس ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے کیا تم پھر اللہ کی ایسی کتاب جو کیسی ہے، قرآن کریم، کتاب مکنون، تنزیل من رب العالمین، ایسے عظیم رب کا کلام، اس کی کتاب، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں؟ کیا تم اس کو سیریسلی لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ از دا کوشچن. اللہ تو رحم کر. تو یہ سوال جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے تو ہم کو تو اس پر غور کرنا پڑے گا، اور کسی اور کے لیے نہیں، اپنے آپ کو جواب دینا ہے. یہ مدہنون ورڈ جو ہے نا، یہ پہلی بار آیا ہے، اور یہ بہت ہی انٹروسپیکٹیو ورڈ. حضرت ہاشمی صاحبہ نے کہہ دیا کہ بھائی جتنا میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں اس ورڈ کے بارے میں، مدہنون، میں بتا دیتی ہوں، باقی آپ سمجھو. بیکاز اٹ از ناٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو انٹروسپیکٹ دا کوشچن آف اللہ. یہ سوال ایسے اللہ کے کلام میں آیا ہے جو جھنجھوڑنے والا سوال. یہ ایسے ہے جیسے ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میری بات میں نے تم سے کہا کہ یہ مت کرو، تم نے میری بات نہیں سنی. تمہارے پاس اپنے ماں کی کہی ہوئی بات کی کوئی قدر و قیمت نہیں. کیا تم اس کو ویلیو نہیں کرتے؟ بس یہی ہے میرا پیار، یہی ہے تمہارے دل میں میرے لیے عزت. جیسے ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں نا، ایسی بات کرتے یا نہیں کرتے کبھی؟ مقدسہ، کشور. جی باجی، جی باجی. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اس لہجے میں بات کر، دا سیم ٹون. کیونکہ ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے، پتہ ہے کیا کرتے ہیں ہم لوگ قرآن کے ساتھ؟ ہم لوگ بالکل نان سیریس، منافقت. قرآن کے ساتھ ہم کمپرومائز کرتے ہیں، کمپرومائز. کیا اللہ کی کہی ہوئی ہر بات میرے لیے پتھر کی لکیر بن گئی یا نہیں بنی؟ اگر نہیں بنی ہے تو پھر میں کمپرومائز کر رہی ہوں، پھر میں ایکسکیوزز تلاش کرتی ہوں. کیا ہم لوگ ڈرتے ہیں قرآن پڑھنے سے؟ ہاں ڈرتے ہیں. کیا ہم کسی دوسرے کو کہیں گے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں روز؟ ہم لوگ تو ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، عمل کرنے سے ڈرتے ہیں، اسے پڑھنے سے ڈرتے ہیں، اسے پڑھانے سے ڈرتے ہیں، دوسروں کے سامنے اسے کھول کر بیٹھنے سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ ایک تو ہماری اپنی کمزوری، یہ مدہنون میں ورڈ ملتا ہے ہم کو، کمزوری. ایک تو ہماری اپنی کمزوری ہے، دوسری ہماری سستی ہے، اور تیسرا ہمارا ڈر ہے. کیا ہے؟ ایک تو ہماری اپنی کمزوری، دوسری ہماری سستی، ہم خود کرنا نہیں چاہتے، اور تیسرا ہمارے اندر ڈر ہے. کس کا ڈر ہے؟ لوگوں کا ڈر. کوئی مائنڈ کر جائے گا کہ کیا بار بار قرآن کی بات کرتی، کوئی ناراض ہو جائے گا کہ ان کے یہاں تو خوب بدعتیں ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، اور وہ ہمارے دوست ہے، رشتہ دار ہے،
اب ہم ان سے جا کر یہ بات کریں گے تو وہ تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے، رشتہ توڑ دیں گے، کل ہم کو اپنے گھر پہ نہیں بلائیں گے. تو پھر لوگوں سے ڈر گئے نا ہم، اور کر لیا کمپرومائز. یہی ہے یہ ورڈ مدہنون. کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے؟ کیا ہم جی نے باجی. قرآن کو اس طریقے سے اس کا رسپیکٹ کیا؟ کیا اس کا حق ادا کیا؟ کیا اپنی ڈیوٹی پوری کی؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے. یا ہم منافقت کرتے ہیں، جو ایزی لگتا ہے وہ لے لیتے ہیں، جہاں مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں آرام سے، ذرا بھی فکر نہیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میں نے کیسے چھوڑ دیا. تو یہ سوال ہے یہاں پر، دا کرکس آف دا ہول سورہ. اور ہم کہتے ہیں ہم سورہ واقعہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے رزق میں بڑھوتری ہو، مال ملے ہم کو مال. دیکھیں یہاں کتنی مال کی بات ہو رہی ہے. بغیر سوچے سمجھے اور نہ سنت سے ثابت ایسے عمل ہم کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں نا، پھر کیا ہوگی. ہاں آپ قرآن پڑھو، آپ روز سورہ واقعہ پڑھو، نو پرابلم، لیکن اس عقیدے کے ساتھ مت پڑھو جو بات اللہ نے نہیں بتائی، نہ اللہ کے رسول نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم. اس یقین کے ساتھ پڑھو گے نا تو پھر یہ سارا معاملہ خراب کر دے گا. جہاں دیکھیں سورہ ملک کے لیے ہم کو کلیئر کٹ حدیث مل گئی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. کتنی کلیئر صاف بات ہے. اور فرمایا یہ تم کو قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی، قیامت کے دن بھی تم سے تمہارے حق میں تمہارے لیے لڑے گی جھگڑے گی. تو جب صاف صاف بات آ گئی آپ پورے یقین سے پڑھو نا. اور یہاں پہ نہیں ہے، ہم کو کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے. تو جب صحیح حدیث نہیں مل رہی ہے یعنی بات صحیح نہیں ہے. اب جب پتا چل گیا ہے تو اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. آپ پڑھتے ہو آپ پڑھیے، لیکن اس سوال پہ فوکس کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ تم نے یہ کیا، غلط عقیدے سے پڑھتے ہو. سورہ یاسین بولے تمہارے مرنے والوں کے لیے، جو گزر گئے ان کے لیے پڑھو. نو، سورہ یاسین میں کیا لیسنس ملے ہم کو؟ ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے سمجھنے کی، ہمیں توفیق عطا کرے. اور اس دن ہم نے کیا دیکھے تھے؟ قرآن کے ہم پر 5 حق ہے. وہ والا پوسٹر لگا دیجئے پلیز. کون سے 5 حق ہے قرآن کے ہم پر؟ بتائیے جلدی سے. اور کیا ہم انہیں ادا کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ نمبر 1. قرآن پر ایمان لانا. ویری گڈ. نمبر 2. تلاوت تجوید کے ساتھ کرنا. نائس. نمبر 3. سمجھ کر پڑھنا ہے، نمبر 4. عمل کرنا ہے، اور نمبر 5. پڑھانا ہے دوسرے. جی اس اسکرین پر شیئر کر دیجئے پلیز، کس کے پاس ہے یہ. تو کیا ہم قرآن کے حق ادا کر رہے ہیں؟ اس دا کوشچن. یا ہم مدہنون بن رہے؟ اب مدہنون سمجھ آ گیا ورڈ آپ کو؟ نیا ورڈ ہے، سوال ہے اللہ کی طرف سے. اسے زوم کر دو ذرا. تبسم جزاک اللہ خیرہ. اور تھوڑا سا، اور تھوڑا سا، اور تھوڑا کم. 5واں نہیں دکھائی دے رہا ہے. کم کرو کم کرو. 5، ہاں بس ٹھیک ہے. جزاک اللہ. مدہنون ورڈ سمجھ آیا سب کو؟ مقدسہ، کشور. باجی اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو ہلکے میں لینا، ان کی ویلیو جس طرح سے ویسے اس کو نہیں لینا.
جی. اور قرآن کی قدر و قیمت ہمیں کب پتہ چلتی ہے پتہ ہے؟ قرآن کو پڑھنے کے بعد، ہے نا. اب اسے ہم سمجھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں اس کی ویلیو کتنی بڑھ گئی. الحمدللہ. تو جب تک ہم اسے کھولیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو اس کی قدر بھی نہیں پہچانیں گے. اللہ ہم سب کو اس کا حق ادا کرنے والا بنائے انشاءاللہ. کیونکہ جو سوال ہم سے قرآن میں کیا گیا ہے، یہی سوال قیامت کے دن بھی کیا جا سکتا ہے. Isn't it? Same question on the day of قیامہ. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اور اگر کوئی جواب نہیں ہے تو پھر انجام کیا ہوگا، ریزلٹ کیا ہوگا؟ اب دیکھیے کوئی کویشچن آپ کے کویشچن پیپر میں آئے اور اس کا جواب آپ کے پاس نہ ہو تو پھر مارکس کیا ملیں گے؟ پھر پاس یا فیل؟ چلے آگے پڑھتے ہیں. 82. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. ابھی اور زیادہ ہم کو گرائنڈ کیا جا رہا ہے، گرائنڈ ہیمر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے 82 میں وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، کیا تم بناتے ہو، رزقکم، تمہارا رزق، جو کچھ رزق تمہارے پاس ہے، all the provisions، کیا وہ تم بناتے ہو؟ تمہارے بچے کو تم نے بنایا، تم کو خود کو تم نے بنایا. یہ پانی، ابھی سوال آیا تھا نا کہ بارش کون برساتا ہے، یہ آگ کون سلگاتا ہے. انکم، بے شک تم، تکذبون، تم سب تو جھٹلاتے ہو، تم سب اللہ کو جھٹلاتے ہو، ابھی بھی نہیں مانتے. ابھی دیکھیے اس آیت کا مین کرکس یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی، آپ نے لی یا نہیں لی؟ مقدس صاحب انمیوٹ رہیے. جی باجی. اللہ نے آپ کو اولاد دی، آپ نے لی یا نہیں لی؟ جی اللہ باجی. نے آپ کو زندگی دی، جب آپ پیدا ہو رہے تھے تو آپ کو اللہ نے زندگی دی، تو آپ نے لی یا نہیں لی؟ جی بالکل. آنکھیں دی، آپ نے لی یا نہیں لی؟ جی. سب کچھ دیا، آپ کی پوری باڈی فلی فنکشنل، آپ نے لے لی. الحمدللہ. روز اللہ آپ کو آکسیجن دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ جی بالکل دے رہا تو آپ لے رہے ہو یا بولتے آج نہیں چاہیے اللہ میرے پاس بہت آکسیجن؟ ایسا ہوتا ہے؟ ہے. نہیں باجی. روز پانی دیتا ہے، پھر وہ بارش برساتا ہے، ہوا چلاتا ہے. ہم لوگ بولتے نہیں نہیں اللہ ہوا نہیں چاہیے مجھے. روز سن لائٹ ملتی ہے، الحمدللہ. آگ جلاتے ہو، اس سے اناج اگاتا ہے اللہ، وہ لے لیتے ہو. کھانا، فروٹس، سونا چاندی، ڈائمنڈس، لگژری، آرام، سکون، رشتے دار، سب کچھ لے لیا. پھر جب اللہ نے تم کو قرآن دیا تو تم نے کیا کیا؟ پھر اس قرآن کو کیوں نہیں لیتے؟ قرآن بھی لے لیا تو اسے پڑھتے کیوں نہیں؟ پڑھ بھی لیا تو سمجھتے کیوں نہیں؟ سمجھ بھی لیا تو پھر عمل کون کرے گا؟ اب روز سورہ یاسین پڑھ لیے، سورہ واقعہ پڑھ لیے، سورہ ملک پڑھ لیے، سورہ بقرہ پڑھ لیے، عمل کون کرے گا؟ پڑوسی. کون کرے گا عمل؟ صرف عالم. تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ دیٹ از اے کوشچن. کہ ہر چیز خوشی خوشی لے لیتے ہو اللہ سے، اور صرف لے کر بھی نہیں رکتے، اور دعائیں بھی کرتے ہو. اور دعاؤں میں بھی کیا مانگتے ہو؟ اللہ پیسہ دے، کار دے، اولاد دے، نعمتیں دے، عزت دے، ایک گھر ہے اور گھر دے. کبھی یہ کہا کہ اللہ ایک قرآن ہے اور ایک قرآن دے دے؟ کبھی کہا کہ اللہ قرآن پڑھتی ہوں لیکن ابھی بھی ہدایت نہیں ملی ہے، یا اللہ اور ہدایت دے، اللہ توفیق دے؟ بس مال 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 مال، دنیا 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 دنیا.
اللہ تعالیٰ آگے شکایت کر رہے ہم سے، یہ اللہ کی شکایت ہے. انکم تکذبون، کیا کیا تم نے؟ جانتے ہو کیا کرتے ہو تم؟ بے شک تم جھٹلاتے ہو. کیسے جھٹلاتے ہو؟ اپنے عمل سے، with your actions. کس کو جھٹلاتے ہو؟ اپنے رب کو. کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن تکبر، گھمنڈ، اکڑ وہ تو نہیں ہے تمہارے اندر. ہے بہت گھمنڈ ہے ہمارے. عاجزی کہاں ہے؟ اگر تم اللہ کو اپنا رب کہتے ہو تو پھر تم کون بنے اللہ کے؟ بتاؤ. اگر اللہ میرا رب ہے تو پھر میں اللہ کی کون ہوئی؟ غلام باجی. بندی، غلام، کنیز. لیکن میں تو سب کچھ اپنی مرضی کا کرنا چاہتی ہوں نا. اگر میں سب کچھ اپنی مرضی کا کرنا چاہتی ہوں تو پھر میں کون بننا چاہتی ہوں؟ میں بننا چاہتی ہوں باس. میں ہی رب ہوں. انا ربکم، جو فرعون نے کہا تھا، وہ ہم لوگ روز کہتے نہیں، بٹ ہمارے عمل سے جھلکتا ہے. آئی، می، مائی سیلف، مائی لائف، مائی چوائس، میری مرضی. تو پھر اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر بے شک ہم جھٹلاتے ہیں اپنے رب کے وجود کو، اس کے رب ہونے کو، اس کے کلام کو، اس کے قرآن کو، اس کے گائیڈنس کو. اللہ اکبر. ہم لوگ صرف کہتے ہیں مکی سورہ ہے، مکے والے جھٹلاتے ہیں. دیکھیے آج ہم کو اللہ نے آئینہ دکھا دیا کہ مکے والے تو آئے اور گئے. مکے کے مشرکوں نے جو کیا سو کیا، ان کا معاملہ ان کے ساتھ. اپنے آپ کو دیکھو، ابھی تم زندہ ہو، ابھی گئے نہیں ہو. دیکھ لو، یا تم جھٹلاتے ہو یا سدھرنا چاہتے ہو. مدہنون بننا چاہتے ہو یا متحرون بننا چاہتے ہو؟ بتائیے آپ مجھے. 79 کہاں ختم ہوئی؟ متحرون پر. 80 کہاں ختم ہوئی؟ مدہنون پر. دونوں کے میننگز ہم دیکھ لیے. واٹ از دا چوائس؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ پاک باجی. انشاءاللہ تو گناہوں سے پاک بننا ہے تو اپنے رب کا بندہ بننا پڑے گا، اس کا غلام. اور اس میں فائدہ ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ. چلے آیت نمبر 73. 73 پہ 83. جانے سے پہلے، ہاں سوری 83. 83 پہ جانے سے پہلے یہ والی آیت آپ پڑھ چکے ہو. هو خیر مما یجمعون. یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو. لکھ لیجیے، یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو. کون ریپیٹ کرے گا اسے؟ جلدی ریپیٹ کرو. یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. ہم لوگ کیا جمع کرتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ. وارڈروب میں کیا کیا جمع کیا ہوا ہے؟ برانڈیڈ جلدی کپڑے، جلدی جواب دو. کپڑے، جولری، میک اپ. جولری، میک اپ، شوز، سینڈلز، پرس، بیگز. کچن میں کیا کیا جمع کیا ہوا ہے؟ کٹلری. grocery, ہاں. اور دل میں کیا کیا جمع کیا ہوا ہے؟ دل میں لالچ، حسد، لالچ، حسد، جلن. اور اعمال میں کیا کیا جمع کیا ہے؟ گناہ، نافرمانی، شرک، بدعت. اور دعاؤں میں کیا کیا جمع کر رہے ہیں؟
یہی سب کچھ اور مانگتے جا رہے دعاؤں میں. یا اللہ وہ والا ڈریس چاہیے, یا اللہ میرے پاس ڈائمنڈ کے ایئر رنگس ہے, نیکلس ہے, بینگلس نہیں ہے, نیا برانڈ آیا ہے وہ چاہیے, نیا فون چاہیے, اولاد کے لیے یہ چاہیے, اس کے لیے وہ چاہیے, اس کے لیے وہ چاہیے, جو جمع کیا ہے اور وہی واپس بھی مانگتے. اللہ نے فرمایا ان سب سے بہتر چیز بتاؤ تمہیں, وہ ہے قرآن, تو اس کو جمع کرو. اب قرآن کو کیسے جمع کرو گے بتاؤ؟ حفظ کر کے باجی. حفظ کر کے. ویری گڈ. حفظ کب ہوگا؟ حفظ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کشور تمہارا جواب صحیح. سمجھنا حفظ پڑے گا. کرنے کے لیے تو آپ کو کتنے بار ریپیٹ کرنا پڑے گا, کتنی بار پڑھنا پڑے گا, اتنی بار پڑھنے کے لیے اس کو اتنی دیر ہاتھ میں لینا پڑے گا. تو اس سے کیا ہے, آپ کا قرآن سے ریلیشن شپ مضبوط, زیادہ آپ کا ساتھی بنے گا, آپ کا دوست بنے گا. آپ اسے حفظ کرو گے, بار بار پڑھو گے, آپ اس کو سمجھو گے, ایک ایک ورڈ پہ غور کرو گے, جیسے آج ہم نے مدھنون پڑھا. پھر اس پہ عمل کرو گے, اپنے آپ کو چیک کرو گے, تمہارے اعمال نامے میں اب فرق ہوگا. پھر اللہ نے ہمیں سکھایا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, isn't it؟ تو ہمارے اعمال نامے میں کتنی ہلچل ہو جائے گی جیسے قرآن کو ہم تھام لیتے ہیں, کہ گناہ مٹنے لگتے ہیں, نیکیاں بڑھنے لگتی ہے, اجر ملنے لگتا ہے, اللہ سے قریب ہونے لگتے, اچھے انسان بننے لگتے. کفر ختم ہو رہا ہے, شرک ختم ہو رہا ہے, بدعتیں ختم ہو رہی ہے. دیکھیے آپ کی لائف میں کتنی ہلچل آ رہی ہے پازیٹیو. اور وہ جو سب دنیا کی چیزیں جمع کرتے جا رہے ہو, کرتے جا رہے ہو, کرتے جا رہے ہو, اتنا حساب دینا پڑے گا. تو ابھی فوکس کدھر کرنا ہے ہم کو؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی ہم شاپنگ بند کر دے, کھانا پینا سب بند کر دے, ضرور کرے, لیکن دنیا کی زندگی کتنی ہے ذرا بتائیے ذرا. کشور آپ کے امی ابا ہے؟ جی جی باجی. الحمدللہ. دادا دادی ہے؟ نہیں دادا دادی کے کپڑوں کا کیا ہوا؟ لے کے گئے؟ ان کی نہیں پراپرٹی کا کیا ہوا؟ لے کر گئے؟ نہیں. تو لائف کتنی شارٹ ہے. تو اس شارٹ لائف میں ہم لوگ جمع کر کر کے کس کے لیے رکھ کے جائیں گے, اور پھر اس کا حساب خود جا کے دیں گے. بولتے ہیں میرے بچے کے لیے, وہ میرے بچے کے لیے, یہ میرے بچوں کے لیے, ان کو کام آئے گا. ویری گڈ, کام آئے گا. حساب تم کو دینا پڑے گا کیونکہ تم نے جمع کیے. اللہ اکبر. چلے, سو دیٹ واز آلسو این آئی اوپنر. یہ ہے سورہ واقعہ کا کرکس. اب سمجھ رہے ہو سورہ واقعہ کیوں پڑھنا ہے روز؟ اس کے لیے, تاکہ ہم روز ہمیں ریمائنڈر ملے انشاءاللہ کہ کیا ہم مدھنون ہیں, کیا ہم مکذبون ہیں, یا متحرون بننا چاہتے ہیں. Then we move ahead. 83. 83 سے جو ہے نا ٹاپک تھوڑا چینج ہو رہا ہے. کیا ٹاپک آ رہا ہے پتہ ہے؟ موت کا ٹاپک. 83 سے موت کا ٹاپک آ رہا ہے. ہم لوگ دنیا میں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ دنیا میں ہم کو جنت چاہیے, ہے نا. دنیا میں آرام, لگژری, مزے, سکون, یہ تلاش کر رہے. لیکن کیا وہ دنیا میں اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے؟ نہیں رکھا. اب دیکھیے جو موت ہے نا, موت جو حقیقت ہے, تو جو لوگ اس سورہ میں, ہم نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر پڑھے شروع میں. کون سے ہوں گے وہ 3 طرح کے لوگ قیامت کے دن؟ دائیں ہاتھ والے, بائیں ہاتھ والے, اور سابقون الاولون. ویری گڈ. اب یہ ان کی زندگی کیسی ہو
तो इनकी मौत कैसी होगी, तो इनकी आखिरत कैसी होगी। आखिरत तो हमने पढ़ ली है ना कि साबिकून अल अव्वलून की जन्नत कैसी होगी, पढ़ चुके। राइट हैंड वालों की जन्नत कैसी होगी, पढ़ चुके। और लेफ्ट हैंड वालों की जन्नत कैसी होगी, जहन्नम कैसी होगी, वो भी पढ़ चुके। बराबर, उनके अमाल भी पढ़ चुके। अब है ना, उनका उनकी मौत कैसी होगी वो बता रहे अल्लाह ताला। उनका खात्मा कैसे होगा जानना चाहते। तीनों लोगों का खात्मे का जिक्र आएगा यहाँ पर। अल्लाह तो रहम कर मालिक। आर वी रेडी टू मूव अहेड? प्रिपेयर कर लो अपने आप को, थोड़ी सी लंबी सांस ले लो, क्योंकि बहुत सारे लोग मौत के नाम से ही डरते हैं। अब देखिए आयत 83, तो फिर लौला, क्यों नहीं। मौत का जिक्र भी अल्लाह ताला ने सवाल से शुरू किया, और सवाल ऐसे दिमाग में घंटियां बजनी चाहिए हमारी। ठीक है, क्या सवाल है? फिर क्यों नहीं, इजा जब, बलगत, क्यों नहीं जब वो पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? अल हुलकुम। हुलकुम में हलक वर्ड नजर आ रहा है, हलक। जी बात। हलक का मतलब क्या होता है? थ्रोट। थ्रोट। और आप पढ़ चुके हो कि थ्रोट में भी 3 हिस्से। तो हलक जो है वो कौन सा हिस्सा है, शुरू का या आखिरी का? बताइए, हलक जो है हमारे गले का, थ्रोट का कौन सा हिस्सा है, शुरू का या आखिरी का? शुरू का है ना। आखिरी, कॉलर अरे, बोन तक। हलक तो आखिरी हिस्सा हुआ कि नहीं, जहां से हम कॉफ निकालते हैं, खौ निकालते हैं। बराबर, एम आई राइट और रॉन्ग? जी बात। हाँ, हलक से जो अल्फाज या जो हुरूफ हम लोग अदा करते हैं, हुरूफ हल्की भी कहते हैं उनको। ठीक है, अब देख लीजिए अल्लाह ताला क्या पूछ रहे हैं। फिर क्यों नहीं, फिर क्यों नहीं जब वो पहुंच जाती है मौत, हलक को, यानी मौत के फरिश्ते आकर खड़े हैं, और अब वो प्रोसेस शुरू हो गया है मौत का। योर डेथ इज इन प्रोसेस। वो तुम्हारी जान निकाल रहे हैं, और वो तुम्हारी जान हलक को पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट एट द पिनिकल, क्लाइमैक्स। बस अभी कुछ घड़ियां बाकी है। अभी सब इमेजिन करो, ये फाइनल रियलिटी है हर एक की। ठीक है, तो जिंदगी में अल्लाह ने तुमको जो दिया तुमने सब ले लिया। अल्लाह ने कुरान दिया तो तुम कुरान से दूर भागते हो, तो भागकर जाओगे कहाँ? वो घड़ी आएगी जब तुम्हें दबोच लिया जाएगा, तुम्हारी जान निकाली जाएगी, और अब आखिरी दम है, जान हलक को पहुंच चुकी है। वो अंतुम ही न इज़िन तंजुरून। वो और अंतुम तुम, ही न इज़िन उस वक्त, हीन कहते हैं दैट टाइम, वो जो लास्ट मोमेंट है, तो तुम उस वक्त, तंजुरून, तुम देख रहे होते हो। कौन देख रहा होता है जब जान हलक को आती है? एक तो वो इंसान जिसकी मौत हो रही होती है, वो किसको देख रहा होता है? फरिश्तों को। वो मौत के फरिश्तों को देख रहा होता है। और हम किसको देख रहे होते हैं? हम उस अपने प्यारे को देख रहे होते हैं जब उसकी जान हलक को पहुंची हुई हो। क्योंकि अभी मेरा नंबर नहीं आया ना, उसका नंबर आया है, तो हम उसको देख रहे हैं। लेकिन हम कैसे देख रहे होते? बेबसी से, हेल्पलेस। आपके पास डॉक्टरों की फौज है, बेस्ट टेक्नोलॉजी, आईसीयू में ऑक्सीजन सिलेंडर्स है। आईसीयू में लास्ट मोमेंट पे किस पे रख देते वो लोग?
डॉक्टर्स लास्ट मोमेंट पे उस इंसान को किस वेंटिलेटर। पर लिटा देते हैं? वेंटिलेटर पर। ये वेंटिलेटर क्या करता है? आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स को मशीन चलाती है। यानी इस हद तक कोशिश की जाती है, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद, इतना पैसा, इतना स्टेटस, तुम खुद डॉक्टर हो, तुम खुद बादशाह हो, तुम खुद मिनिस्टर हो, इतना पैसा, इतना स्टेटस, इतना एडवांस्ड नॉलेज, लेकिन बेबस, हेल्पलेस होकर तुम देख रहे होते हो। और देख रहे होते हो, फिर भी कुछ नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है। क्या कोई देख सकता है कि किस तरह फरिश्ते उसकी जान निकाल रहे हैं? नहीं। ये एक्सपीरियंस तुमको खुद करना पड़ेगा। जब तुम्हारी बारी आएगी, तब तक तुम बेबस हो, और वो गैब तुम्हारे सामने हो रहा है, बट गैब है। इससे क्या पता चल रहा है? कि हम इंसान कितने कमजोर हैं, हमारी कितनी लिमिटेशंस है। अल्लाह ताला हमसे पूछ रहे हैं, फिर जब हलक को पहुंच चुकी थी ना जान, और तुम देख रहे थे ना, फिर क्या कर सके तुम? क्या किया तुमने? बताओ। दैट इज अ क्वेश्चन। देखिए, अंदाज देखिए आप। एक होता है कि अल्लाह ताला खुद हमें बताए कि देखो मौत के वक्त ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन फॉर्म में हम पे धड़ाधड़, एक के बाद एक रिमाइंडर्स झिंझोड़ा जा रहा है। आगे देखिए, एंड दिस इज ऑल सो सीरियस। और ये सबसे हम सबको गुजरना है। हमारे अपने प्यारे बहुत सारे गुजर चुके हैं इससे। हमारी बारी कब आएगी हमको पता नहीं। आगे देखिए, सवाल खत्म ही नहीं हो रहे हैं। वनहनु, अल्लाह ताला फरमा रहे, और हम, नहनु, हम, अकरबू इलैही, हम ज्यादा करीब है उससे। अकरबू, ये जो शुरू में अलिफ आया है ना, हमजा पर जबर है। अलिफ खाली होता है और हमजा पर जबर, जेर और पेश कुछ भी हो सकता है। शुरू में आ गया तो यहाँ पर वो सुपरलेटिव में जा रहा है कि ज्यादा करीब है हम, इलैही, उससे। किससे? जिसकी जान निकाली जा रही है। मिनकुम, तुमसे। एज कंपेयर टू यू, तुम क्या समझते हो कि तुम उसके पास बैठे हो? तुमसे भी ज्यादा करीब हम है उससे। ये हम कौन है? अल्लाह सुब्हानहू ताला। अल्लाह ताला अपने इल्म से उस बंदे के करीब है। और और कौन करीब है? वो फरिश्ते जो रूह निकाल रहे हैं। इट इज नॉट वन और टू, एक बड़ी फौज होती है फरिश्तों की उस वक्त। और फिर वलाकिल्ला तुबसिरून, और लेकिन नहीं तुम देखते। तुम नहीं देख सकते हैं, ना फरिश्तों को, ना अल्लाह सुब्हानहू ताला को, ना उस प्रोसीजर को। कोई तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा, कोई वीडियो फुटेज, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग, कोई ब्लैक बॉक्स, नथिंग कैन कैप्चर दोज मोमेंट्स ऑफ टेकिंग अवे द लाइफ। क्या तुम देख सकते हो? अगर देखते तो हमारी क्या हालत हो जाती बताओ। अगर हम देख पाते किसी की मौत होते हुए उस मंजर को, उन फरिश्तों को, तो क्या हाल होता हमारा? बताओ जल्दी। बाजी हमारा बाजी या खुद तो का हार्ट बेहोश अटैक। होते या मर जाते। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। दोनों साथ में बोलो, वन बाय वन बोलो। मुकद्दस आप बोलो पहले। या तो बाजी देखकर खौफ से बेहोश हो जाते या तो मर ही जाते। एग्जैक्टली।
اور کشور تم کیا کہہ رہی تھی؟ باجی میرا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے نا. تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اس نے یہ سب کچھ ہم سے غائب رکھا ہے. ایک بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ہماری لمیٹیشنز، ہماری کمزوری، ہماری آنکھیں وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتی جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی ہو رہا ہے، بٹ ہم نہیں دیکھ سکتے. بولو. ایک تو ہے کہ یہ ستاروں کی جو قسم کھائی گئی نا، اس لیے ستاروں کی قسم کھائی گئی کہ تم نہیں دیکھ سکتے ان ستاروں کی سائز، the size of sun, the size of other stars, of moon and the earth. اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روز ان کی پوزیشن چینج کرتا ہے، روز روٹیٹ اینڈ ریوالو کرتا ہے تمہارے لیے، بٹ تم وہ نہیں دیکھ سکتے. تو ان کی قسم کھا کے یہ سب کچھ فرمایا کہ دیکھو تمہاری لمیٹیشن، سورج چاند ستارے تو بہت دور ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم جان نکالتے ہیں پھر بھی تم نہیں دیکھ سکتے. اور پھر کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ میں بہت بڑی چیز ہوں، جیسے ابھی اس کی نکالی ویسے کل تمہاری نکال کے لے کر جائیں گے، اور پھر تم کیا اکھاڑ لو گے؟ کس کو روک سکتے ہو؟ کیا تم بچا سکتے ہو اس کو یا اپنے آپ کو؟ ایک ماں کہے گی کہ میرا بچہ، میرا بچہ، میں نے ابھی آپ دیکھ رہے ہو پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کیا کوئی بچا سکا اپنے بچے کو؟ وہ ایک ماں تو کہہ رہی تھی کہ میں نے اس بچے کو پیدا کرنے کے لیے 100 150 کتنے پتہ نہیں اس نے انجیکشنز لی، 800 باجی. 800 انجیکشنز اینڈ ٹریٹمنٹ، کیونکہ اس کو بچہ نہیں ہو رہا تھا، یہ کوئی کمپلیکیشنز تھی، اتنے مشکل سے بچہ پیدا کی، لیکن کیا اس میں تھی وہ طاقت کہ وہ روک سکتی، اس بچے کی جان واپس لا سکتی؟ تو ایک ماں کو اللہ نے پیدائش کا جو رتبہ، جو حق دیا ہے، ذریعہ بنایا ہے، لیکن وہ کسی کی جان بچا نہیں سکتی ہے، لوٹا نہیں سکتی. isn't it؟ ماں نہیں کر سکتی تو کون کر سکتا ہے؟ nobody can do that. اللہ اکبر. پھر کس چیز پہ اکڑنا؟ فلولا، آیت نمبر 86. فلولا. دیکھیں میں اپنی طرف سے نہیں بول رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سوال پہ سوال کیے جا رہے. Isn't this bothering you? It is bothering me so much. کیونکہ ہم لوگ اتنے سوال نہیں برداشت کر سکتے. ہم سے کوئی اتنے سوال کرے تو ہم لوگ بولتے بھائی رک جاؤ، کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ Who are you to ask me these questions؟ میں کیوں جواب دوں؟ I am not answerable unless وہ کوئی شو ہو جہاں پہ آپ کو پرائز ملنے والا ہو، unless وہ آپ کی ایگزام ہے تو آپ کویشچن کے آنسر دیتے ہو. یہ so many questions Allah is asking. فلولا، پھر کیوں نہیں؟ اللہ کو حق ہے نا ہم سے سوال کرنے کا، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے. ہماری اولاد سے ہم پوچھتے ہیں نہیں پوچھ سکتے، ہم کو حق ہے ان کو پوچھنے کا کہ کیا کیا تم نے، میں نے تم کو اتنے پیسے دیے، کیا کیا تم نے، میں نے تم کو اسکول بھیجا، ایڈمیشن کروایا، تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پوچھ رہے، اللہ کا حق ہے. فلولا، پھر کیوں نہیں، ان کنتم، اگر ہو تم، غیر مدینین، غیر مدینین. کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر کیوں نہیں تم دیکھ سکتے؟ پچھلی آیت کہاں ختم ہوئی تھی؟ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. اس سے پہلے آیا تنظرون، کیا تم نظر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ پھر آیا کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا کر سکے تم؟ کیا تم بچا سکے اس جان کو، ان فرشتوں کو روک سکے؟ فلولا، پھر کیوں نہیں، ان کنتم، اگر ہو تم، غیر مدینین، کیوں نہیں بچا سکے تم تو اپنے آپ کو
کیا سمجھتے ہو؟ بہت پاورفل، بہت اکڑ ہے نا تمہارے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے غیر مدینین کا میننگ بتا رہی ہوں میں آپ کو. یعنی تم تو کسی کے غلام نہیں ہو نا، تم تو کسی کے انڈیپینڈنٹ. ڈیپینڈنٹ. ہاں تم تو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو نا، تم تو انڈیپینڈنٹ ہو. اپنے آپ کو باس سمجھتے ہو، اپنے آپ کو. تم اس عظیم رب کے غلام نہیں ہو نا، بننا نہیں چاہتے ہو نا. اپنے آپ کو رب سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. پھر کیوں نہیں تم بچا سکے اس کو؟ کہاں ہے اکڑ؟ کہاں ہے تمہارا پاور؟ شو می یور پاور، شو می یور اسٹرینتھ. پوری زندگی تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اس کا کلام نہیں پڑھا، اس کو جھٹلایا. اللہ نے رسول بھیجے، ان کو بھی جھٹلایا. تو اتنی جھٹلانے کی جرت کہاں سے آئی؟ یہ اکڑ، یہ ایروگنس کہاں سے آیا؟ اگر ہے اتنا ایروگنس تو پھر کیوں نہیں بچا سکے؟ لاؤ واپس زندہ کر کے لاؤ اس کو جس کی ہم نے جان نکالی. کر سکتے ہو تم دوبارہ اس کو زندہ؟ بچا سکتے ہو اس کو؟ تو پھر کیوں نہیں بچاتے؟ ترجعونہا، تم لوٹا لیتے اس کو، تم لوٹا لیتے اس کو، دوبارہ زندہ کر دیتے اس کو. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. اور تم نہیں لوٹا سکتے نا، دیٹ مینس تم جھوٹے ہو. دیٹ مینس تمہارے پاس کوئی پاور نہیں. تو پھر تمہیں چپ چاپ اس عظیم رب کے تابع ہو جانا ہے. اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے میں ہی تمہاری بھلائی ہے، کیونکہ تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں. یو ہیو نو پاورز ایٹ آل. اور پھر مرنا تو ہے ہی، اور وہی ہماری جان نکالے گا، اور پھر قیامت کے دن اسی کے پاس جانا ہے اور پھر حساب بھی دینا ہے. اگر آج موت سے نہیں بچا سکتے تو کل دوبارہ زندہ ہونے سے بھی نہیں روک سکتے، تو پھر حساب کتاب سے بھی نہیں بچ سکتے. تو پھر تمہاری عقل مندی، تمہاری بھلائی کس چیز میں ہے؟ کس چیز میں ہے؟ کہ اپنے آپ کو اس عظیم رب کے سامنے سرنڈر کر دو. تو اسی کی بات ماننے میں بھلائی ہے، اسی سے دوستی کر لینے میں بھلائی ہے، اسی کا بندہ بن جانے میں ہی تو بھلائی ہے. اور جو نیکسٹ آیت آ رہی ہے دیٹ از سو بیوٹیفل. آگے کا جو کنورسیشن ہے دیٹ از سو بیوٹیفل. یہ تو نارمل موت ہوئی، ابھی مقربون کی موت کیسے ہوگی، سابقون الاولون کی موت کیسے ہوگی، دین رائٹ ہینڈ والوں کا کیا ہوگا اور لیفٹ ہینڈ والوں کا کیا ہوگا. اینڈ وہاں پر سورہ واقعہ کا اختتام ہوگا. اٹ ول کم ٹو این اینڈ اباؤٹ آن دا ٹاپک آف دا ڈیتھ، موت، جو کڑوی حقیقت ہے، سچائی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس دن لوٹائے جانے سے پہلے ہی اگر آج میں خوشی خوشی اپنے رب کے پاس لوٹوں، والنٹریلی، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی سوچ، اپنے یقین کے ساتھ، انشاءاللہ تبھی ہمارا فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا.